لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ تمامی عزادار ماتمدار عشاق حسین زوار حسین کی خدمت میں اربعین حسینی کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اپنے وقت کے آخری امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں سرکار ابا عبداللہ حسین اور ان کے اصحاب باوفا کے چہلم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عنوان بیان ہے فضائل زمین کربلا۔ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا۔ گرچہ علماء کے درمیان اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ حدیث معصوم ہے یا معروف جملہ، قطع نظر اس کے کہ یہ حدیث معصوم ہے یا معروف جملہ، علماء اکرام اور مراجع اعظام نے اپنے بیانات میں اس جملے کو استعمال کیا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری اس جملے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں پر نام حسین کے ذریعے سے ظلم کا مقابلہ کیا جائے، عدالت کو زندہ کیا جائے، حق کو زندہ کیا جائے، تو ایسی جگہ زمین کربلا کی حیثیت رکھتی ہے اور دن عاشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ زمین کربلا کون سی زمین ہے؟ اس پر کون سا واقعہ پیش ہوا ہے؟ اس پر کون سا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے اس زمین کو اتنی اہمیت اور فضیلت حاصل ہو گئی ہے؟ یہ زمین کربلا وہ زمین ہے کہ جس پر سے اللہ کے نیک بندوں کا جب بھی گزر ہوا ہے تو وہ مصائب و آلام میں گرفتار ہوئے ہیں۔ شاید ہر زمانے کے انسانوں کو اللہ متوجہ کر رہا تھا، دیکھو یہی وہ زمین ہے جہاں پر مینار ہدایت کو قتل کیا جائے گا، مصباح ہدایت کو بجھا دیا جائے گا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے اس زمین کو مصائب و آلام کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا، مگر بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اس زمین کو فضائل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلی فضیلت، زمین کا پاک ترین ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ زمین کربلا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، زمین کا پاک ترین ٹکڑا ہے کربلا۔ احترام و منزلت کے عنوان سے زمین کا سب سے اہم حصہ ہے کربلا۔ کربلا در حقیقت جنت کے صحنوں میں سے ایک صحن ہے۔ دوسری فضیلت، نجات بخش زمین اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہے زمین کربلا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، میرا حسین ایک ایسی زمین پر دفن کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا دین اسلام کے لیے گنبد اسلامی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کربلا ہی وہ زمین ہے جس پر اللہ نے نوح اور یاران نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی، تو اسی زمین پر نجات دی۔ اب اگر ہمیں بھی نجات چاہیے تو کربلا ہمارے دلوں میں بسی ہونی چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بے شک حسین کشتی نجات ہیں اور ہدایت کے چراغ ہیں۔ یعنی جب بھی دریائے ظلم و ستم کا طوفان موجیں مار رہا ہو تو ایسے میں کشتی نجات پر سوار ہو کر چراغ ہدایت سے متمسک ہو کر نجات کا راستہ ہموار کرنا چاہیے۔ تیسری فضیلت، روز محشر کا چمکتا ہوا ستارہ ہے کربلا کی زمین۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن زمین کربلا ستارے کی طرح چمکے گی اور یہ آواز دے گی، میں خدا کی مقدس پاک مبارک زمین ہوں جس کی آغوش میں جنت کے جوانوں کا سردار دفن ہے۔ یعنی جس طریقے سے آسمان میں ستارے جگمگاتے ہیں ویسے ہی زمین کے اوپر زمین کربلا جگمگاتی ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ زمین کربلا کی مٹی بیت المقدس کی حیثیت رکھتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین کربلا کی مٹی بیت المقدس کی مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ یعنی جو حیثیت اسلام میں عبادت اور کے عنوان سے بیت المقدس کی ہے، وہی حیثیت زمین کربلا پر روضہ امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ پانچویں فضیلت، پہلی زمین اور پہلی ندی جس کو اللہ نے شرف اور عظمت سے نوازا ہے وہ ہے زمین کربلا اور اس پر بہنے والی آب فرات ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی زمین پہلی ندی جس کو اللہ نے شرافت اور عظمت سے نوازا ہے وہ ہے زمین کربلا اور اس پر بہنے والی آب فرات، وہ آب فرات جو حسین اور اصحاب حسین پر اس کا پانی کربلا میں بند کیا گیا تھا۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ کعبہ انبیاء ہے کربلا کی زمین۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین و آسمان کے سارے انبیاء اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ اللہ انہیں اجازت دیتا ہے، سارے انبیاء گروہ در گروہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک گروہ ابھی زیارت کر کے واپس جانے نہیں پاتا کہ دوسرا گروہ زیارت کے لیے آ جاتا ہے۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ محل طواف گاہ ملائکہ ہے کربلا کی زمین۔
امام صادق اسلام فرماتے ہیں زمین و آسمان کے سارے ملائکہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں بھی روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ اللہ انہیں بھی اجازت دیتا ہے۔ گروہ در گروہ سارے ملائکہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک گروہ ابھی زیارت کر کے واپس جانے نہیں پاتا کہ دوسرا گروہ زیارت کے لیے آ جاتا ہے، اور یوں ہی زیارت کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری رہتا ہے۔ 8ویں فضیلت کربلا راہ جنت ہے۔ امام صادق اسلام فرماتے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام، قبر امام حسین علیہ السلام جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب اگر کوئی پاک ترین زمین، نجات بخش زمین، ستاروں کی طرح سے جگمگاتی ہوئی زمین کو دیکھنا چاہتا ہے، ایسی زمین جو کعبہ انبیاء ہو، محل طواف گاہ ملائکہ ہو، جنت تک لے جانے کا راستہ ہو، ایسی زمین دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ زمین کربلا کی زیارت کرے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں خدایا تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، ہر ایک حسینی کو، ہر ایک عزادار کو، ہر ایک ماتمدار کو، تمام غلامان علی اور کنیزان زہرا کو زائر حسین بنا دے، بالخصوص اس ایام میں جس میں تمام عزادار کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی 40 پر نجف سے کربلا پیدل سفر کر کے زائر حسین بن کر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کا زائر بن کر ان کے چہلم کا پرسہ پیش کریں اور قریب سے روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔